السلام علیکم میرے عزیز و محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں جو کہ انڈیا مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے کے متعلق ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے، ہندوؤں کا ہولی کا دن تھا، ان کی وفات ہو گئی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے۔ انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتا ہوا جا رہا تھا، مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا تھا، ایسے ہی پتہ نہیں کیا دل میں آیا، میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈالی اور کہا اے گدھے تجھے رنگنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی، اس وجہ سے تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا۔ اتنی سی مشابہت بھی پروردگار پسند نہیں کرتے۔ ایک صاحب تھے، گورنمنٹ آفیسر تھے، رشوت کا خیر اور پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتاً انہوں نے کوٹھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی۔ صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ، اس کی آنکھ کھل گئی، اس کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے، اذان سپیکر میں مت دیا کرو۔ اس نے کہا کر نمازی کو بتایا۔ نمازی نے کہا کہ یہ کوئی کون سے صاحب آ گئے بھائی، تمہاری نیند میں خلل ہوتا ہے تو تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، کیونکہ مسجد کے ساتھ کر لیا ہے۔ بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں، ہماری نظر کمزور ہے، ہم گھڑیوں کے وقت نہیں دیکھ سکتے، اذان سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں، مسلمانوں کی عبادت ہے، تم میاں اذان دو۔ اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی، اس کی آنکھ کھلی، اس کو غصہ آیا۔ اسی وقت آ کر اس نے مؤذن کے 2 تھپڑ لگا دیے، بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آ گئی۔ ہوا یہ کہ اس کے آدھے دھڑ پر فالش ہوا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے کے ساتھ لگ گئے، بیکار اور بیکار۔ اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھا لیا۔ چھٹی ہو گئی، علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا۔ اس کی چونکہ افسرانہ طبیعت تھی، حاکمانہ طبیعت تھی، تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا سی بات پر کرتا، کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہوتا، کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا، کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، اور ایک دفعہ کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں مگر روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی۔ بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے، ہمارے لیے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی تھانے دار آ گیا ہے گھر میں۔ بیوی نے کچھ کہا، بیوی کو ڈانٹنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی، روز گندی گالیاں زبان سے نکلتی۔ کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی۔ کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا، کہنے لگی کہ میں کے جا رہی ہوں، تو جانے اور تیرا کام جانے۔ وہ اس بیمار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی ہے، تم آؤ میری خدمت کرو۔ خیر بھائی آیا، وہاں سے گھر لے گیا، مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اس کی بیوی کو کچھ کہہ دیتا۔ اب جب ان کے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا ابو یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ اس قدر ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو۔ وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا، تو زن مرید بن گیا ہے اور یہ اور وہ۔ اب بچوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے تو انہوں نے پلان بنایا۔ جوان بچے تھے، انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چارپائی سے اس کو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا۔ اس دوران ہوا کیا تھا کہ اس کے نچلے والے دڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں، اور اب اوپر والے دڑ پر بھی فالج ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئی۔ اب زندہ لاش کا نہ ہاتھ ہلتا تھا نہ پاؤں ہلتا تھا۔ اب جب بھائی کے بچوں نے سڑک پر ڈال دی تو زمین بھی گرم ہونے لگی اور اچھی بڑی گرمی ہوتی۔ اب گرمی کا موسم تھا اور وہ 9 بجے سے بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، زمین بھی گرم، پسینہ بھی آ رہا۔ اب سوچنے لگا کہ کون ہے کہ میرا جس کو میں کہوں۔ چنانچہ افسر صاحب نے آنے جانے والے مسافروں سے اللہ کے نام پر بھیک مانگنی شروع کر دی۔
اللہ کے نام پر دے دو۔ ایک نوجوان بچے کو ترس آیا، اس نے 5 روپے دینے چاہے۔ کہنے لگا میں ان کا کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے، کھانا لاؤ، پانی لاؤ۔ اس نے قریب ہوٹل سے روٹی لے کر دے دی۔ کہنے لگا مجھے کھلا دو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ بھئی وہ رکھ کر جانے لگا تو اس نے سوچا کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ یہ رکھ کر چلا جائے تو کوئی کتا اسے اٹھا کر لے جائے، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا کہ اسے مجھے پکڑا دو۔ اب پکڑے کہاں، یا تو منہ میں پکڑے، ہاتھ کی انگلیاں ہلتی نہیں تھی۔ سوچ سچ کر اس کا جو پاؤں اس کے سینے سے آیا ہوا تھا، اس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روٹی کو پکڑا اور اس کو چبا کر کتے کی طرح کھانے لگا۔ جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے، اس سے عزت دینے والا پھر کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی پکڑ میں نہ آئے بندہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے تو مخلوق کی نظروں سے خود بخود گر جاتا ہے۔ لوگ دل سے عزت نہیں کرتے۔ اب یہ جو وقت کے حکام ہوتے ہیں ان کے سامنے تو سب جھکتے پھرتے ہیں، ان کی دل سے کوئی بھی عزت نہیں کرتا ہوتا۔ سامنے ان کے سب بچھ رہے ہوں گے، جب وہ وہاں سے ہٹیں گے تو بڑی بڑی گالی نکال دیں گے۔